نبی کریم کا میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، میلاد شریف مناتے ہیں۔ پھر یہ نہ ہو کہ انسان سوچے جی میں غریب ہوں، میں امیر نہیں ہوں، یا میرے پاس اتنے آسائشیں نہیں ہیں کہ میں میلاد مصطفیٰ مناؤں۔ نہ اگر میلاد منانا ہے نا تو اپنی نیت رکھنی ہے، اپنا ایمان جگاؤ۔ گھر کا کھانا پکا ہوا نا، گھر کا کھانا، صرف کھانا، اگر کھانا پکا آپ کے آگے آیا نا، اس کھانے پر ہی آپ میلاد منا سکتے ہو۔ حضور پر کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو اور دعا مانگو اور تمہارا یہ میلاد ہو جائے گا۔ یہ نہ سوچو کہ یار میرے پاس مال نہیں، یہ یاد رکھے کہ میرے نبی کریم کا مقام جو ہے، شان جو ہے، حضور تو امیروں کے بھی، غریبوں کے بھی، ہر کسی کے لیے رحمت بنا کر آئے ہیں، رحمت بن کر آئے ہیں ہر کسی کے لیے۔ اب دیکھیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں، اتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، اتنے اللہ کے نیک بندے، ان کا میں مقام بتاتا چلوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ایک ہوتا ہے نیند خواب میں، آپ کو زندہ چلتے پھرتے نبی کریم کی 72 مرتبہ زیارت ہوئی ہے۔ وہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں کہ زندگی میں، حیات میں، آپ کو حیات میں، خواب میں نہیں، حیات میں چلتے پھرتے آپ کو 72 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی تھی۔ آپ کیا فرماتے ہیں، خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب میں مدینے میں گیا نا، خانہ کعبے میں گیا، تو خانہ کعبے میں جب آب زمزم پینے لگا پہلی مرتبہ، آب زمزم میرے آگے آیا، تو آب زمزم جب پینے لگا تو میں نے پینے سے پہلے دعا کی کہ مولا اس آب زمزم کی برکت کے لیے، برکت کی وجہ سے میرے سینے کو علم سے روشن کر دے، علم کے، دین کے علم سے مجھے مالا مال کر دے، اور حد سے زیادہ میرے ذہن کو کھول دے، تاکہ میرے ذہن میں اور دل میں ہر طرح کا جو دین کا علم ہے وہ آ جائے، کھل جائے، وسعت آ جائے۔ آپ کہتے ہیں یہ میں دعا مانگی، تو دعا مانگ کے جب آب زمزم پیا نا، جیسے ہی میں نے پیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آب زمزم کی برکت سے میرے سینے کو روشن کر دیا، میرے دل میں سارے علوم ڈال دیے، اور میرے ذہن میں بھی ساری حدیثیں آ گئی تھی۔ میرا سینہ جو رب نے کشادہ کر دیا، اور جتنا بھی علم تھا وہ میرے سینے میں آ گیا، ہر طرح کا جو دین کا علم تھا وہ مجھے یاد ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ ایک آب زمزم کا جو پانی ہے، وہ آب زمزم جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑی تھی، صرف ایڑیاں رگڑی تھی اور پانی نکل آیا تھا، اس کی اتنی برکت کہ میں نے دعا مانگی، اللہ نے قبول کر دی ہے۔ لیکن جو تمام نبیوں کا سردار آیا ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، اگر ہم اس کا میلاد منائیں گے، اس میلاد کی کتنی برکتیں ہوں گی، اس میلاد النبی کی کتنی برکتیں ہوں گی۔ نکل آیا تھا، وہاں پر تو کوئی ذکر بھی نہیں ہوا، کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوا، کوئی حمد و ثنا بھی نہیں ہوئی، لیکن حضرت اسماعیل رونے لگے تو ایڑیاں رگڑی تو پانی نکل آیا، اس کو آب زمزم کہا گیا، اور اس کی اتنی شفا ہے، کتنی برکت ہے۔ یقین کریں، آب زمزم پانی ہوتا نا، پانی تو میرے نبی کریم نے کیا فرمایا، جب پانی پیو، سنت ہے حضور کی، جب پانی پیو تو بیٹھ کر پیو، بیٹھ کر پیو، بیٹھ کر پینا چاہیے جو بھی پانی پینا چاہیے۔ لیکن آب زمزم کا یہ مقام ہے کہ جب تم آب زمزم پیو تو بیٹھ کر نہیں پینا چاہیے، کھڑے ہو کے پینا چاہیے، کھڑے ہو کے پینا چاہیے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جب تم پانی اگر کھڑے ہو کے، عام پانی کھڑے ہو کے پیتے ہو نا، تو تمہارے اندر وہ پانی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو آب زمزم جب ہم کھڑے ہو کے پیتے ہیں نا، وہ اتنا شفا والا ہوتا ہے کہ وہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، وہ آب زمزم ہے۔ تو حضرت محترم، وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا ہے۔ ارے جو میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے، جہاں پر حضور کا درود بھی پڑھا جاتا ہے، حضور کا ذکر بھی ہوا جاتا ہے، حضور